مصطفیٰ جان رحمان پہ لاکھوں سلام۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ وازواجہ وذریاتہ وآل بیتہ وعترتہ اجمعین، اما بعد۔ قال تبارک و تعالی فی القرآن المجید فرقان الحمید، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ومن يعظم شعائر اللہ فإنها من تقوى القلوب، صدق اللہ المولانا العظیم۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وبارک وسلم علیہ، صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ تمام ناظرین سامعین کو خدمت میں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ادارہ تحقیقات امام احمد رضا یوٹیوب چینل سے آپ پچھلے کئی پروگراموں کے اندر حج سے متعلق آپ پروگرام دیکھ رہے ہیں، اور یقیناً اس زمانے کے اندر تو لاکھوں کی تعداد میں ہمارے زائرین حجاج کرام جو ہیں پہنچے ہوئے ہیں مکہ مکرمہ مدینہ پاک، اور وہ اللہ تعالیٰ کی نشانیوں کو دیکھ رہے ہیں۔ اللہ فرماتا ہے کہ جو اللہ کی نشانیوں کی تعظیم کرے تو یہ دلوں کی پرہیزگاری ہے۔ اب حج کے دوران اتنے مقامات ہیں تعظیم کے لیے کہ حاجی جو ہے ایک کے بعد ایک شعائر اللہ دیکھتا چلا جاتا ہے۔ جب حرم میں داخل ہوتا ہے، حرم مکہ میں، بیت اللہ شریف میں، بیت اللہ خود ایک بہت بڑی نشانی، بیت اللہ کے باہر حتیم ہے وہ ایک نشانی، رکن یمانی ہے، حجر اسود ایک نشانی، ملتزم ہے ایک نشانی، مقام ابراہیم ہے ایک نشانی، اور زمزم ہے ایک نشانی، صفا مروہ نشانی، نشانی نشانی ہے۔ پھر حج پہ آگے چلے جائیں، مینا میں، عرفات میں، مزدلفہ میں نشانی ہے۔ لیکن یہاں ہم آج ایک خاص نشانی کی بات کر رہے ہیں، اور وہ ہے حجر اسود۔ اللہ فرما رہے ہیں کہ وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ، جو اللہ کی نشانیوں کی تعظیم کرے تو یہ دلوں کی پرہیزگاری ہے۔ اب مسلمانوں کی پرہیزگاری کا یہ عالم ہے کہ شاید ہی کوئی مسلمان مرد یا عورت ہو کہ جو یہ نہ چاہے کہ میں ایک دفعہ حجر اسود کو دیکھ لوں، بوسہ لے لوں، ہاتھ لگا لوں، چوم لوں۔ اتنی زیادہ اٹریکشن ہے اس ایک پتھر کی، حالانکہ پورا بیت اللہ شریف پتھر کا بنا ہوا ہے، ہم لوگ چپٹ بھی جاتے ہیں جہاں سے بھی چاہتے ہیں، لیکن وہ مقام جو ہے حجر اسود کا وہ ایک عجیب مقام ہے۔ کیوں نہ ہو، حدیث میں تو اس کو یمین اللہ، یعنی اللہ کا ہاتھ قرار دیا گیا ہے۔ اب اگر اللہ کا ہاتھ قرار دیا گیا ہے، ایک ذہن انسان کہتا ہے چلو میں تو پھر ایک مسافہ کر لوں گا، ایک اپنے معنی میں ہم بات کر رہے ہیں۔ اسی لیے ہر مسلمان کی خواہش ہوتی ہے کہ اس کو جلد سے جلد اس کو دیکھ لے، چوم لے، لیکن حرم کے اندر اگر اس وقت بھی اگر 50,000 لاکھ آدمی موجود ہیں، شاید 200-400 دیکھ پاتے ہوں گے، 200-400 جو ہے وہ اس کو چوم پاتے ہوں گے۔ اسی لیے حضور نے ایک اور ہمیں طریقہ بتا دیا کہ اگر تم ایسا نہ کر سکو تو دور سے ہی اس کو حجر اسود کو دیکھتے ہوئے استلام کر لو، یوں کر لو، تمہارا چومنا لکھا جائے گا، تمہارا بوسہ لینا سمجھا جائے گا۔ لیکن مسلمان کو جب تک کہ نہ چوم لے اس کو قرار آتا نہیں، لیکن جس کو موقع مل جاتا ہے یقیناً وہ اپنے آپ کو بہت ہی خوش نصیب سمجھتا ہے، اور کہتا ہے کہ اتنے لوگوں کے موجود، اس کے باوجود میں چلا گیا اور میں نے چوم لیا۔ یہ پتھر ہی ہے۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ جب پہنچے تھے تو انہوں نے خطاب کیا اس پتھر سے، اے حضرت تو ہے تو پتھر، تو کچھ نہیں کر سکتا، تو پتھر ہے، لیکن کیونکہ میں نے خود آنکھوں سے دیکھا کہ میرے نبی نے تجھے بوسے دیے ہیں، تجھے ہاتھ لگایا ہے، تجھے چوما ہے، اس لیے میں بھی دل و جان سے تجھے چومتا ہوں۔ اس کی تعظیم، اس کی تکریم ایک پتھر کی تو بظاہر عجیب فیل لگتا ہے نا کہ ہم پتھر کی تعظیم کر رہے ہیں، اور جو دوسرے لوگ پتھر کو چومتے ہیں وہ تو انتہائی شرک و بدعت حرام والی بات ہے
لیکن یہ بھی پتھر تو ہے. کوئی آدمی کہہ دو، یعنی ایک عام آدمی کہہ دیتا ہے، یہ کمپیریزن کر سکتا ہے کہ یہ بھی پتھر ہے وہی پتھر ہے. آپ چم لیں تو تعظیم ہے، دوسرا کہہ دے تو شرک ہے. تو فرق ہے. فرق کیا ہے؟ فرق یہ ہے کہ اللہ فرما رہا ہے، یہ حدیث کتاب میں موجود ہے کہ یہ پتھر جو ہے دنیا کا پتھر نہیں ہے. اول تو یہ آسمان سے جنت سے بھیجا گیا ایک پتھر ہے، یعنی جنتی یاقوت ہے کوئی. اس لیے ہم اس کی تعظیم کرتے ہیں، تکریم کرتے ہیں اور چومتے ہیں. اور جہاں تک چومنے کی بات ہے، بوسے دینے کی بات ہے، ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اس کو اس لحاظ سے بوسہ دیا اور اس کی تعظیم کی یا اس کو چوما ہے، تو یہ ہمارے لیے سنت ہو گیا، ہمارے لیے سنت ہے. تو اب جس طرح قرآن کہہ رہے ہیں ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ فمن حج البیت او اعتمر فلا جناح. اب اسلام سے پہلے، فتح مکہ سے پہلے بھی لوگ وہاں دوڑتے تھے، ادھر سے ادھر جاتے تھے صفا مرہ پر، بیت اللہ کا بھی طواف کرتے تھے سب کو اپنے طور پر، لیکن اندر تو بت رکھے ہوئے تھے اور لات و منات رکھے ہوئے تھے وہاں پر، لات عزیٰ رکھے ہوئے تھے صفا مروہ پر. اب وہ ہٹا دیے گئے. اب حضور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حاجہ کی سنت کو قائم فرما دیا کہ 7 چکر لگاؤ. تو اب جب وہ چیز جو تھی خرافات ختم کر دی گئی اور اصل چیز آ گئی کہ اب حضرت حاجرہ کی سنت کو ادا کیا جائے گا اللہ کے حکم سے، اللہ کے رسول حکم سے. اب ہم آپ سب دوڑتے ہیں. اب اللہ ہی فرما رہا ہے کہ دیکھنے میں وہی لگ رہا ہے جیسے وہ لوگ دوڑتے تھے، لیکن تم جو دوڑ رہے ہو وہ ہمارے حکم پر دوڑ رہے. اللہ نے فرشتوں سے بھی کہا اور جنات سے بھی کہا کہ سجدہ کرو. جنات میں جن جو تو سب سے بڑا تھا اس نے سجدہ نہیں کیا، فرشتوں نے سجدہ کر لیا. اب جو سجدہ کیا فرشتوں اللہ کو سجدہ کر رہے تھے، پہلے سے کر رہے تھے، لیکن جب اللہ نے حکم دیا تو بات ختم ہو گئی. تو یہاں بھی بات یہ ہے کہ جب ہم اللہ اس کے رسول کی بات کرتے ہیں تو اللہ رسول جب ہمیں کو حکم دیتا ہے تو ہمارے اوپر ہمیں کرنا واجب ہو جاتا ہے. تو اب وہ یہ پتھر کب آیا، کب لگا، ہم جانتے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام جب بنایا تھا پہلی دفعہ اس بیت اللہ شریف کو، تو جبریل امین یہ پتھر لے کر آئے اور فرمایا کہ اس کو یہاں نصب کر دو. اس کو غالباً جنوب مشرقی یہ کارنر بنتا ہے، وہاں پر اس پتھر کو نصب کر دیا گیا. یہ واجب تعظیم ہو گیا کہ صاحب جنت کا پتھر ہے. ایسے ہی جو مقام ابراہیم پتھر ہے وہ بھی کہا جاتا ہے کہ حدیثوں کے اندر آتا ہے کہ وہ بھی جنت سے لایا گیا تھا، تبھی تو وہ ایک لفٹ کے طور پر کام کر رہا تھا. وہ اس وقت کھڑے ہو رہے ہیں، اس میں دونوں نشان بنے ہوئے نا، جب کھڑے ہوتے اونچا ہونا چاہتے خود بخود وہ اونچا ہو جاتا. یہ دونوں پتھر جو ہے جنت کے پتھر. خیر، حجر اسود کی بات ہو رہی ہے. اب حجر اسود جو ہے ہمارے لیے واجب تعظیم اس لیے زیادہ ہو گیا کہ ہمارے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو چوما بھی ہے اور بوسا بھی لیا. اب بیت اللہ شریف کے اندر یہ نصب ہے اور یہ کئی دفعہ جو ہے بیت اللہ شریف جو ہے بارشوں کی وجہ سے، سیلاب کی وجہ سے اس کی دیواریں ڈھہ گئی ہیں، یہ بھی ساتھ میں گر گیا، پھر لگایا گیا، یہ ہوتا رہا. یہاں تک کہ آخری دفعہ بھی اس حجر اسود کو جو لگایا گیا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی فتح مکہ سے پہلے بعثت سے پہلے کی بات ہے، تو اس وقت بھی کچھ ایسا طوفان آ گیا تھا، سارا وہ دیواریں کچی دیواریں ہوتی ہیں وہ سب ڈھہ گئیں، دیواریں بنائیں. اچھا ایک بات اور بتاؤں آپ کو، بیت اللہ شریف جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ابھی بعثت سے کچھ سال پہلے کی بات ہے یہ بنایا گیا ہے، اس وقت وہاں پر ظاہر بات ہے کہ کفار مشرکین رہتے تھے اور اس وقت ان سرداروں نے ایک اعلان کیا تھا کہ ہمیں رقم چاہیے ہے بیت اللہ کو دوبارہ تعمیر کرنے کی، لیکن اس کے اندر کوئی حرام پیسہ نہیں لگے گا. جو حلال کماتے ہیں حلال کمائی کا پیسہ اس میں لگے گا. تو حلال کمائی کے جتنی بھی آنت جمع ہوئی اس سے ہی 4 دیواری تو بن گئی، لیکن حتیم جو ہے وہ باہر رہ گیا، جو حتیم آج کہلاتا ہے، یعنی وہ حصہ بیت اللہ پہلے یعنی قدیم بیت اللہ کا وہ حصہ ہے وہ باہر رہ گیا. اتنے پیسے نہیں تھے. اس میں بھی حکمت تھی. حکمت یہ تھی کہ بیت اللہ شریف ہم بہت سے عمرہ کو لوگوں اندر جاتے ہوئے دیکھتے اور ہم نہیں جا پاتے. ہم سوچتے ہیں یار ہم کتنے بد نصیب ہیں اندر نہیں جا رہے، لیکن میرے آقا نے ہماری بد نصیبی کو دھو دیا اور فرمایا کہ پریشان نہ ہو، ہم تو رحمت للعالمین ہیں.
تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے فتح مکہ کے بعد بھی اس حتیم کو بیت اللہ میں شامل نہیں کیا، بلکہ باہر رہنے دیا، تاکہ جو حتیم کے اندر آ جائے گا وہ بیت اللہ کے اندر ہی آئے گا، وہ بیت اللہ کے اندر ہی سمجھا جائے گا۔ اس لیے وہ تمام افراد جو حج پر جاتے ہیں، عمرے پہ جاتے ہیں اور حتیم میں جاتے ہیں، وہ سمجھ لیں گے وہ بیت اللہ کے اندر ہی گئے۔ تو یہ حضور کی طرف سے بڑی ہم پر کرم نوازی۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جب یہ گر گیا تھا، بیت اللہ شریف دیواریں گر گئی تھی اور یہ لگایا جا رہا تھا، دیواریں بننے کے بعد حجر اسود کا لگانے کی جب باری آئی تو تمام جو سردار تھے وہ آپس میں بہت زیادہ لڑنے لگے۔ آخر میں طے یہ ہوا کہ جو حرم مکہ کے اندر پہلے داخل ہوگا وہ ہمارا ثالث بنے گا، اور جو وہ فیصلہ کرے گا ہم سب مانیں گے اس کو۔ اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سب سے پہلے جو حرم میں داخلے ہوئے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، اور اس وقت لوگ آتے رہے، تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سب نے اس وقت صادق اور امین قرار دے کر کہا کہ اب ہمارے یہ ثالث ہے۔ اب حضور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کیا کیا دیکھیے، وہ چاہتے اپنے ہاتھ سے لگاتے تھے، بات ختم ہو جاتی، لیکن نہیں، یہ دیکھیں حکمت عملی دیکھیے۔ حضور نے فرمایا کہ ایک چادر لاؤ، چادر لائی گئی، چادر کے اندر اس کو رکھا گیا اور تمام سرداروں سے کہا کہ آپ اس کو پکڑ لیں۔ اب تمام سردار اس چادر کو پکڑے پکڑے اس مقام پر لائے جہاں پہ حجر سے نصب کرنا تھا۔ اب وہاں آ کر حضور نے اپنے ہاتھ سے اس کو نصب کر دیا۔ اب سب شامل ہو گئے نا اس کے اندر۔ اس بات کا کتنا اچھا اثر ہوا ان لوگوں پر کہ دیکھیں کتنے ایک مسئلہ حل بھی ہو گیا اور سب کو خوش بھی کر دیا۔ یہ تھی میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی حکمت عملی۔ تو اس دن سے وہ جو نصب ہے الحمدللہ وہ پتھرواں نصب ہے، اور ہم ہر کوئی اس کو چومنے کے لیے جاتا ہے۔ اور اس کی ایک اور ہمیں بزرگوں نے جو باتیں بتائی ہیں اس میں بات یہ بتائی ہے کہ یہ حجر اسود جو ہے قیامت کے دن گواہیاں دے گا۔ یعنی میں کیوں کہتا ہوں کہ یہ سمجھ لیجیے کہ یہ یہاں پر ایک کیمرہ لگا ہوا ہے اللہ کی طرف سے۔ یہ کیمرے کا کام، جیسے کیمرہ لگا ہوتا ہے کہیں پہ بھی، اور جو بھی اس کے قریب آ رہا ہے اس کی فوٹو آ جاتی ہے اس کے اندر۔ تو یہ سمجھ لیں جب حجر اسود کی طرف کوئی آتا ہے، اپنا ہاتھ لگائے یا بوسہ دے یا دور سے بھی کرے، وہ پہچان لے گا کہ ہاں یہ میری طرف آیا ہے۔ قیامت میں ہماری گواہی دے گا۔ کون؟ یہ پتھر۔ کس بات کی؟ کہ یہ یہاں آیا تھا اور اس نے آ کے یہاں طواف کیا تھا، اور طواف شروع بھی یہیں سے ہوتا ہے، اور اس کے بعد ہم چکر لگاتے ہیں، ایک چکر مکمل ہو جاتا ہے۔ جب واپس آتے ہیں اس کے پاس حجر اسود کے، ہمارے ایک چکر مکمل ہو جاتا ہے۔ اس طرح ہم 7 چکر لگاتے ہیں۔ اللہ رب العزت نے یقیناً ہمارے لیے آسانیاں رکھی ہیں، اور اللہ رب العزت نے ہمیں ان جگہ اس لیے ہمیں بار بار بلایا ہے تاکہ ہم ان تمام نشانوں دیکھ کر اللہ رب العزت کی طرف زیادہ راغب ہوں، اور ہمیں تمام شعائر دیکھیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں یہ دیکھنا نصیب فرمائے، اور اللہ رب العزت ہم سب کو تمام شعائر اللہ کی تعظیم متعلق ہو، تمام شعائر اللہ کی، بیت اللہ شریف، جہاں حجر اسود، جہاں مقام ابراہیم، صفا مروہ کی پہاڑیاں، یہ سب شعائر اللہ ہیں۔ گنبد خضرا تو بہت بڑا شعائر اللہ ہے، اس کی بھی تعظیم و تکریم چاہیے۔ ریاض جنہ کے اندر ہم جاتے ہیں، وہ اللہ کے شاعر، یعنی حضور نے تو اس کو ریاض جنہ قرار دے دیا۔ تو یہ سب شعائر اللہ ہیں، اس کی تعظیم ہے۔ تو جب شعائر اللہ کی تعظیم ہم پر لازم ہے تو جن کی وجہ سے شعائر اللہ ہمیں ملے، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، ان کی تعظیم و تکریم ہمیں کتنی زیادہ ضروری ہے۔ وہ تو عزر ہو، وہ تو وقر ہو، وہ تو سب وسیلہ قرآن فرماتا ہے۔ تو اللہ رب العزت ہمیں تمام شعائر اللہ کی تعظیم و تکریم توفیق عطا فرمائے، اور ہمیشہ ہم سب کو اس تمام شعائر اللہ کی زیارت کرنے کی سعادت نصیب فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔